پڑے وہاں سونا کرنے
بیلی تے مل لانا اے مل لانا جاندی واری اے اس ملنے نو یاد کرا سو روزو نا عمراں ساری لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. سارے احباب درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے
آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ صلی علی رسول کریم وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ۔ گرامی القدر سامعین و ناظرین، ہم ایک خاتون کے نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ 1 سال قبل انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کا صدمہ اس سے یہ 2-4 ہوئیں، اور انتہائی صابرہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے شوہر ارجمند وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ ان دونوں صدموں کو انہوں نے انتہائی صبر سے صبر کا مظاہرہ بھی کیا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ کے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کا کہ میں اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آپ احباب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والی خاتون کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ گرمی کا موسم ہے، 2 بجے ہم نے نماز جنازہ یہاں ادا کیا۔ ہر ایک بندہ کوشش کر رہا تھا کہ سائے میں جا کر بیٹھے، ابھی بھی کچھ احباب سائے کی تلاش میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر کوئی درخت نہیں ہے کہ جس کا سایہ ہے، کوئی دیوار نہیں ہے کہ جس کا سایہ ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں، وہ جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارا، جن کے شب و روز اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وہ لوگ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے گھر کا پیار ہے، اللہ کے گھر کی رونق بننا جس کو پسند ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا جس کی چاہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وقت مختصر ہے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اظہار تعزیت کے لیے محترم حافظ مسعود سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اظہار تعزیت۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمعۃ المبارک کی ان ببرکت آخری ساعتوں کے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا کریم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مسلمان مائی صاحبہ کے نماز جنازہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ نہایتی اختصار کے ساتھ صرف ایک پیغام۔ سامعین و ناظرین، یکے بعد دیگرے 3 اموات ایک گھر کے اندر ہوئی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ 2 پہلے جنازے بھی پڑھے تھے، آج بھی نماز جنازہ کے اندر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں۔ کائنات کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ ماں کے دل کے اندر اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ماں کے شکم سے آیا، اپنا بچپن گزارا۔ آج آپ کو یہ پیغام سن کر
اپنے فوت شدگان اپنی ماؤں کی اور اپنی زندہ ماؤں کی یاد انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت سوالی بن کر میرے پاس حاضر ہوتی ہے کہ نہایتی بھوک زدہ، پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ماں کا مقام و مرتبہ میرے رب نے بڑا بلند رکھا ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس آتی ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے عنایت فرمائیں۔ ماں کے نافرمان ذرا غور سے سنو، ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھنے والوں اور ماں کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا رکھنے والوں ذرا غور سے سننا۔ وہ بھوکے اور پیاسے بچوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اے مائی صاحبہ، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیں، سخت ترین بھوک ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ آپ نے انہیں ایک کھجور عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ کھجور لو اور اپنے آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دو۔ ماں کی محبت، ماں کا پیار، جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنی ماں کے ہاتھوں میں ایک کھجور دیکھی، بچے تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ شکر ہے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر آیا۔ سامعین و ناظرین، وہ ماں اسی طرح بھوکی اور پیاسی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک اپنے ایک معصوم بچے کو دیتی ہے اور دوسرا ٹکڑا اپنے دوسرے معصوم بچے کو دیتی ہے۔ خود جس طرح بھوکی اور پیاسی تھی اسی طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح والہانہ محبت کرتی ہے۔ جس ماں کا نماز جنازہ میں اور آپ پڑھنے کے لیے آئے، ان کی اولاد ان کے بارے میں بہتر جانتی ہے کہ آیا کہ ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا، کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنے دکھ برداشت کرتی رہی۔ درد دل رکھنے والے لوگوں، جھک جو اپنی ماں کے قدموں میں، اپنی ماں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا لو، پس آواز سے اپنے ماں باپ سے گفتگو کیا کرو۔ آج کا ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور میرے بعد آپ سب کو عمل کے میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ وقت تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ قربانی کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قرباناً، اور ایک جو آپ چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ تو سامعین کرام، چونکہ اب تو ایک جنگ کی حالت سے ہم گزرے ہیں تو دل بھی نرم ہوئے ہیں، پھر اب تھوڑا سا وہ خیالوں میں جو بار بار وہی منظر چل رہا تھا وہ بھی، لیکن اب کیا ہے کہ آپ نے سنا حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ والدہ کتنی قربانی دیتی ہے بیٹے کے لیے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف ہماری نہیں بلکہ جتنی امتیں ان پہ قربانی جو ہے وہ لازم تھی۔ تو اس طرح سامعین کرام اب وقت ہے کہ ہم قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور قربانی کے لیے یہی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ قربانی بھی کرے گا۔ اس میں مرد ہے، عورت ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ صرف مسافر جو ہے وہ اگر سفر میں ہے تو اس کے لیے تو رعایت ہے، اور پھر مسلمان ہونا اور بالغ ہونا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جو ہے اتنی مالیت اس کے پاس ہو کہ وہ زکوٰۃ کا اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے کرے۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أول أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خالق لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم سب نے پڑھا ہے، ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عرب و عجم کے تاجدار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لم یزل میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرماؤ. جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، جمیع صحابہ کبار، جمیع اہل بیت اطہار، سرکار کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے. جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اجتماع کے اندر اس وقت دست سوال آپ کی بارگاہ میں بچھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے جتنے خویش و اقارب خواتین و حضرات نانک دادک سسرال ددیال سے متعلق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرماؤ. یا اللہ میری جانے والی یہ بہن، ان کا جو بیٹا یا شوہر اور سسر ساس، دیگر قبیلے کے جتنے بھی احباب اور جن بزرگوں کا 2 بجے بوستان صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا، اللہ سب کے روحوں کو ثواب پہنچا کر سب کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. بالخصوص میری یہ بہن اپنی مخصوص باروں کی تکمیل کے بعد اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، ان کی روح کو احسال ثواب کرتے ہیں، اللہ کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے اور شان عطا فرمائے. یا اللہ قبر کے اندر، عشر کے اندر جتنے بھی مشکل مقامات آنے والے ہیں، ان کے لیے سب کو آسان فرمائے. مولا ذوالجلال جو خوش نصیب لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کے سائے موجود ہیں، ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کمال درجے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے جا چکے ہیں ان اولادوں کو اپنے والدین کی بلندی درجات کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو پچھلی جنگ میں جو شہداء شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. ان کے سوگواران کو صبر جمیل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. جس طرح پاک سپاہ نے بہادری کی تاریخ رقم کی ہے، دشمن کے دندان توڑ کے رکھ دیے، اللہ کریم اسی جذبے کے ساتھ ایک اور مرحلے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرماؤ. رضا کے مکینوں کو اللہ آزادی کے لازوال دولت عطا فرماؤ. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ سب کو شوکت و غلبہ نصیب فرماؤ. ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی استقامت عطا فرماؤ. ہمیں اسلام پر زندہ، ایمان پر ہم اپنی جان آفرین کے ثبوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماؤ. اجمعین برحمتک.
تو بتائیں اپنے نام خدا دے جائیو توبہ کیا کچھ عمل ساڈے جبلارا برداشت بھائی کلام ہے السلام جب جب قربت فرما جتائی اس میں یہ تے لازم ہوئے کچھ کی تو نہیں ہونے ٹرے آئے اٹھ سفر ہے کوئی اس کو لیا علاقہ فضل کرن دے تے رب منزا پاکا کل تقصیراں بخشے اس نو یا ستار غفارا ہن سر ننگا قابرانا کٹھائی سرکارا تو بادشاہ ہے کل ملکانا سائی ہے اے عاجز بندہ تیرا Gracias.